السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول تو عشق تو جنون کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ میری تو کوشش ہوگی کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو، لیکن سیکنڈ لاسٹ ہوگی یا نہیں یہ ہم ڈپینڈ کرے گا کہ میں کر پاؤں گی لانگ ریکارڈنگ یا نہیں کر پاؤں گی۔ کوشش تو میری یہی ہوگی کہ میں لمبی والی ریکارڈ کر سکوں، لیکن اللہ کی مرضی ہے جتنا میرے سے ہوتا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ ابھی تک تمہاری تیاری مکمل نہیں ہوں، میں کب سے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا سارا دن یہیں پر تیار ہونے کا ارادہ ہے؟ چلنا بھی ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ پریا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ جب دانش کو بولتے بولتے خاموش ہوتے دیکھا، وہ اچانک خاموش کیوں ہو گیا تھا؟ اسے یقین تھا تیاری میں دیر کرنے کی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہوگا، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ اس سے کافی زیادہ خفا ہو رہا تھا۔ وہ جلدی کرنے کی پرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن دادی کا کہنا تھا کہ تم پہلی دفعہ دانش کے ساتھ کہیں باہر جا رہی ہو تو بہتر ہے کہ بہت اچھے سے تیار ہو کر جاؤ، کم از کم لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ہرگز نہ ملے۔ بس اسی وجہ سے وہ اپنی تیاری مکمل کرنے میں اچھا خاصا وقت لے رہی تھی، جو دانش کے غصے کی وجہ بن رہا تھا۔ دوبارہ نیچے سے ڈرائیور کو اوپر بھجوا چکا تھا اور اسے جلدی آنے کے لیے کہلوا چکا تھا، لیکن ہر بار ڈرائیور کو بس 2 منٹ کا کہہ کر وہ بھیج دیتی تھی، اور اس دفعہ وہ خود آ گیا تھا اس کے 2 منٹ ختم کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کیا؟ وہ خاموشی سے گھرے جا رہا تھا۔ پریا کو اس سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا، نہ جانے کیوں جب وہ خاموش ہوتا تھا تو وہ اور زیادہ پرسرار لگتا تھا۔ میں تیار ہوں، بس آ رہی ہوں۔ اور وہ دادی نے کہا ہے کہ مجھے یہ ساری پہننی چاہیے، ورنہ مجھے کوئی خاص تجربہ نہیں ہے ساری پہننے کا، بس ایک ہی بار پہنی ہے اس سے پہلے، اور پھر اتنی بڑی محفل میں جانا ہے تو وہاں پہ یہ ساری پہن کر جانا مجھے خود بھی بہت عجیب لگ رہا ہے، لیکن دادی کے حکم کو میں ٹال نہیں سکتی، بس اسی لیے زیادہ وقت لگ رہا ہے، ورنہ میرا ارادہ تو وہ وائٹ کلر کا سوٹ پہننے کا تھا جو آپ لے کر آئے تھے۔ وہ جلدی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگی، جبکہ وہ ابھی تک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کب سے بولے جا رہی تھی، جبکہ دانش آہستہ قدم اٹھاتا اس کے بالکل پاس آ رکا، اس کے بالوں کا جوڑا اس کی پوری کمر پر کھول کے اس کے حسین اور دلکش سراپے کو مزید نکھار گیا۔ اگر تم نے اتنا سارا وقت اتنا حسین لگنے میں لیا ہے تو یقین کرو مجھے تمہارا یہ وقت لینا بالکل بھی برا نہیں لگا۔ تمہیں اتنا حسین لگ کر مجھے خود سے دور رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ پریا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہر بار کی طرح آج بھی دانش کے جنونی انداز دیکھتے ہوئے وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اس کی بڑھتی ہوئی قربت کو محسوس کرنے لگی۔ اس کی شدتوں کا سہنا اس کے بس سے باہر تھا، لیکن اس معاملے میں وہ بالکل مجبور تھی۔ وہ اپنی محبت اپنے طریقے سے جتانے کا عادی تھا، اب تو وہ اس کی شدت سے بھرپور لمس کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے جتنا خود سے دور کرتی تھی وہ اتنا ہی اس کے قریب آ جاتا تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ دانش کی شدت میں کمی نہ آئی تو وہ زہر آلود لہجے جملے جیسے ختم ہو چکے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی شروع کر چکا تھا، اس پر کچھ پابندیاں تھیں، وہ اس کی مرضی کی پابند تھی۔ وہ اس کی مرضی کے بنا گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، کسی سے مل نہیں سکتی تھی، کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، یہاں تک کہ اس کے پاس جو فون موجود تھا اس پر بھی وہ صرف اور صرف دانش کو ہی میسج کرنے کی اجازت رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے اپنی زندگی آسان لگنے لگی تھی۔ وہ اس سے جڑے رشتے کو قبول کر چکا تھا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل نہ صحیح لیکن بہت بہتر ہو چکا تھا، اور اس کے لیے وہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ شادی کو 3 مہینے ہونے کو آئے تھے، لیکن اب تک وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائی تھی۔ وہ ہسپتال میں تھے، ٹھیک تھے اتنا تو وہ جان گئی تھی، لیکن ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب دانش کا موڈ اچھا ہوگا اس سے اس بارے میں بات کرے گی، اور کچھ نہ صحیح کم از کم وہ اپنے بابا سے تو مل سکتی تھی، اور اسے یقین تھا دانش اسے اجازت ضرور دے دے گا۔ وہ بس خدا سے دعا کرتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، جیسا پہلے تھا ویسا ہو جائے، ایسا ہی چلتا رہے، کچھ بھی خراب نہ ہو، اور اب بھی جو ہو وہ بہتری کی طرف جائے۔ وہ دانش کے ساتھ ایک عام سی زندگی گزارنے لگے، دانش کے دل میں اس کے لیے جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے۔ اسے یقین تھا ایسا ضرور ہوگا۔ فی الحال وہ اس کے لیے قابل اعتبار نہیں تھی، کہ جو اعتبار کا رشتہ شوہر اور بیوی میں ہوتا ہے وہ ان دونوں کے درمیان نہیں تھا۔ وہ اس سے اپنی بات شیئر بھی نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اس سے زیادہ دیر بات کرتا تھا۔ کبھی کبھار اگر موڈ ہوتا تو شام میں اسے اپنے ساتھ باہر لان میں واک کرنے کے لیے کہہ کر بلا لیتا۔ اس دوران بھی وہ اپنے موبائل میں اپنے کلائنٹ سے ہی ڈیلنگ کرتا رہتا تھا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے۔ کبھی کبھار وہ خود کو خوش قسمت محسوس کرتی تھی، تو کبھی کبھار وہ اللہ سے سب کچھ ٹھیک ہونے کی دعا کرتی تھی۔ اسے دانش کی محبت چاہیے تھی، اسے دانش کا اعتبار چاہیے تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی عام زندگیوں کی طرح ہو جائے، جسے ہم سفر ایک دوسرے کے لیے اعتبار محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح دانش اور پریا میں بھی محبت اور اعتبار قائم ہو جائے۔ لیٹ ہو
ہو رہے ہیں ہم نے پارٹی پر جانا ہے۔ اس کی مونچھوں کا لمس اپنی گردن پر جا بجا محسوس کرتے ہوئے وہ کندھے سے ہلاتی خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ اسے مزید اپنے قریب کرتا اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑے جا رہا تھا۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، پارٹی میں جانا ہے۔ ہم نے اسے پھر سے یاد دلانے کی کوشش کی، کیونکہ اب وہ مزید حدود پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی سخت قید میں لے چکا تھا۔ وہ اسے خود میں قید کرتے ہوئے جیسے ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور زمین سے اونچا کر لیا۔ اس کے لبوں سے اپنی پیاس بجھا کر وہ ایک بار پھر سے اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا اسے بے بس کیے جا رہا تھا۔ دانش پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس سے دور ہوتے ہوئے اس نے اچانک ہی دانش کے لبوں پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ اسے روک پائے، لیکن اس کا نازک سا ہاتھ دانش کی شدتوں کے سامنے کہاں ہمت رکھتا تھا کہ دانش کو اس کے ارادوں سے روک سکتا۔ دانش نے اچانک غصے سے اس کا بازو تھام کر اس کی کمر کے پیچھے لگایا، جس سے پریا کی چیخ بلند ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے درد کا احساس دلاتی، وہ ایک بار پھر سے اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ پریا، مجھے روکنے کی کوشش مت کرو، زہر لگتی ہیں مجھے یہ حرکتیں جب تم مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ جب تم جانتی ہو کہ ایسا ممکن نہیں تو پھر ایسی فضول حرکتیں کرنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ میں تمہیں پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی میرے کام میں دخل اندازی مت کرنا، ورنہ پچھتاؤ گی۔ آج چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ اس غلطی کی کوئی معافی نہیں۔ یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، جبکہ پریا بھی اس کے پیچھے جانے والی تھی، لیکن اپنی حالت دیکھتے ہوئے وہیں دروازے کے قریب رک گئی۔ پھر آئینے کے سامنے دیکھ کر اس نے اپنے چہرے پر لپسٹک اور میک اپ کے میٹھے نشانات دیکھے، جو اس نے بڑی مشکل کے کوشش کے بعد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی چیزیں اس کے شوہر کو اس کے چہرے پر پسند نہیں تھی۔ وہ تیزی سے ٹیشو پیپر کی مدد سے اپنا میک اپ صاف کرتے ہوئے ہلکی سی لپسٹک لگا کر فوراً باہر کی طرف بھاگی تھی۔ دانش کی ناراضگی کا سوچتے ہوئے وہ بہت بے چین ہو رہی تھی۔ وہ سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتی، وہیں اس سے کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا تھا۔ کاش دانش اس کی زندگی میں بنا کسی امتحان کے آتا تو شاید وہ اس شخص کے لیے ہر حد پار کر جاتی۔ دیوانی تو وہ اب بھی اس کی ہو گئی تھی، لیکن اس کی دیوانگی کے سامنے وہ خود کو چھوٹا سا بچہ محسوس کرتی تھی جو اس کے سامنے سہم جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بھرپور کوشش کرتی تھی کہ دانش کو کبھی خود سے خفا نہ ہونے دے۔ وہ اسے اپنے ساتھ پارٹی میں لے کر آیا تھا۔ پارٹی ایک بہت بڑی حویلی میں منعقد کی گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ یہ مہرش کا گھر ہے، اور یہ حویلی دانش کے دادا کی جائیداد کا وہ حصہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کی تھی۔ جہانگیر صاحب کے پاس بس یہی ایک حویلی ہی بچی تھی، جس پر ان لوگوں کو لوگ امیر کبیر سمجھتے تھے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ان کے پاس اس حویلی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ اپنا بچا کچھ نام بچانے کے لیے مہرش کی شادی ریحان سے کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے ڈوبتے ہوئے بزنس کو سہارا مل جائے۔ دانش، تھینک یو سو مچ بیٹا، تم یہاں آئے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں یہاں دیکھ کر۔ تھینک یو سو مچ، میرے بلانے پر تم یہاں آئے۔ وہ خوشی کو بیان نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر وہ بے حد خوش نظر آ رہے تھے، جبکہ پریا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے بہت شفقت سے اسے اندر بلایا تھا۔ تھینک یو سو مچ انکل، آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور اس محفل کا حصہ بنایا۔ وہ کافی دیر دانش کے کچھ بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ کچھ بھی نہ بولا تو اسے مجبور ہو کر خود ہی ان کے خلوص کا جواب دینا پڑا۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرا دیے تھے۔ دیکھو آگے پیچھے تمہاری سہیلی یہاں کہیں نظر نہیں آ رہی، ورنہ یہاں پہنچ چکی ہوتی۔ اگر وہ ہوتی تو اب تک تمہارے پاس تمہیں ویلکم کرنے کے لیے آ چکی ہوتی۔ دانش کے اچانک کہنے پر اس نے ارد گرد دیکھا تھا۔ مہرش اسے دور دور تک کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ کب سے صرف اسی کے انتظار میں نگاہیں دہرا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے کچھ لوگوں سے ملنے لگا، جبکہ وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چلتے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے سب سے مل رہی تھی۔ بزنس کی یہ پارٹی بہت ہی بولڈ لگ رہی تھی، کیونکہ یہاں بہت ہی عجیب قسم کے لوگ تھے، خاص کر لڑکیوں کا لباس۔ لڑکیاں یہاں تو عورتوں کا بھی حد درجہ بے باک نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر وہ حیرانگی سے منہ کھولے ہوئے تھی۔ انہیں دیکھتی تو کبھی نگاہیں چکا لیتی۔ مردوں کے بیچ گھومنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کسی کی کمر پر ہانہ تھی تو کسی کی کوئی ساری میں گھوم رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ لڑکیاں تو ٹانگ بھی آدھی ننگی تھی۔ استغفراللہ، یہ کون سا فیشن ہے؟ میں نے تو آج تک کسی لڑکی کو بھی ایسے لباس میں نہیں دیکھا، اس نے ایک گوری کو دیکھتے ہوئے کہا، جسے دانش نے سن لیا تھا۔ اس کے استغفراللہ کہنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیوں ڈارلنگ، کیا تمہیں وہ ڈریس پسند نہیں آ رہی؟ یہ تو فیشن ہے، یہی فیشن چلتا ہے۔ شاید تم نے کبھی اس طرح کی ڈریس نہیں پہنی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تم بھی ایسی ڈریسنگ ٹرائی کرو، لیکن صرف کمرے میں، کیونکہ میں تمہیں اس طرح دیکھنے کا حق
صرف میرا ہے اور میں ان مردوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو شو پیس بنا کر سب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس نے ایک نظر مسٹر ہان کی طرف دیکھا جو سامنے کھڑی اپنی بیگم کی کمر پر ہاتھ ڈالے ان کے بیچ ان سب سے تعریفیں وصول رہے تھے۔ توبہ توبہ، میں تو ایسا لباس کبھی زندگی میں نہیں پہنوں گی۔ خدایا، اب یہ کون ہے یہ؟ یعنی شرم نہیں آتی اس عمر میں اس طرح کا لباس پہنتے ہوئے؟ اس نے حد درجہ کم آواز میں کہا تھا۔ تمہاری سہیلی کی ساس ہے اور یقین کرو شادی کے بعد تمہاری سہیلی بھی 4 مردوں کے بیچ میں کھڑی ہو کر یوں ہی اپنی تعریف وصول کیا کرے گی۔ اسی چیز کے تو پیسے ملتے ہیں، اپنی بیوی کے حسن کو خوب کیش کرواتے ہیں خان صاحب۔ وہ ایک اور بات، اوپر کلاس فیملی میں ان چیزوں کو فیشن کہا جاتا ہے، بے حیائی نہیں۔ اسی لیے میں نے تمہیں چنا ہے کیونکہ تم ان میں سے نہیں ہو، دکھاوا نہیں ہے تمہارے اندر، تم محبت ہو، صرف محبت۔ وہ بے باکی سے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس کے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی اور ان میں سے نہیں تھی، وہ الگ تھی، وہ صرف محبت تھی۔ کتنی خوبصورت تھی! اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر جیسے سرشار ہو گئی تھی۔ پریا بہت زیادہ خوش تھی۔ دانش کی ذرا سی اہمیت نے جیسے اسے آسمانوں تک پہنچا دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سب سے زیادہ خوشی مل رہی تھی۔ اس کا بس اتنا کہنا کہ وہ الگ ہے اسے زندگی کی ہر خوشی دے گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرانا، اسے اپنے قریب رکھنا، وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی۔ دانش کے چہرے پر کسی طرح کی بیزاریت نہیں تھی۔ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے وہ دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا، ہر کسی سے اسے متعارف کروا رہا تھا۔ جب اچانک ایک لڑکی ان کے قریب آئی اور بے ساختہ ہی وہ دانش کے گلے لگتی ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھ گئی۔ پریا کو اپنے سامنے زمین آسمان گھومتا ہوا نظر آیا۔ کوئی لڑکی یوں اس کے سامنے اس کے شوہر کو بے باک انداز میں چھوئے اور وہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہے، ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس کا دل چاہا وہ اس لڑکی کا منہ توڑ دے۔ ایسا کرنے سے پہلے ہی اس کی نظر دانش کی طرف گئی تھی جو چہرے پر ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ دانش کو بھی اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو خود سے دور کرتا یا پھر اپنی ناگواریت کا اظہار کرتا، ایک آدمی چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے قریب چلا آیا تھا جسے دیکھ کر دانش کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو اگنور کرتا اس آدمی سے ملنے لگا۔ ارے میں آپ کے لیے تو اس محفل کا حصہ بنا ہوں، آپ جانتے ہیں مجھے اس طرح کی پارٹیز بالکل بھی پسند نہیں۔ اگر آپ کا میسج نہیں آتا تو میں ایسی پارٹی بالکل بھی اٹینڈ نہیں کرنے والا تھا۔ پریا کی کمر سے ہاتھ نکالتا وہ سامنے والے آدمی سے ہاتھ ملانے لگا جو خود بھی جوش سے دانش سے مل رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم سے نہیں ملتا تو شاید مجھے بھی سکون نہیں آتا، زندگی تو سکون ہی لٹ جاتا کیونکہ میری بیٹی نے مجھے جان سے مار ڈالنا تھا۔ اس دفعہ تم سے ملنا تو میرے لیے بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تو دانش کو مجبور ہو کر چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑی کیونکہ جس لڑکی کو سخت سنانے کا ارادہ رکھتا تھا وہ انہی کی بیٹی تھی۔ دیوانی ہے تمہاری، بلکہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں اس کے کمرے میں۔ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی کسی ایکٹر کا اتنا بڑا دیوانہ نہیں ہوتا ہوگا جتنی یہ ایک بزنس ٹائکون کی ہے، لیکن اس میں تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں، برخدا تمہاری شکل کی غلطی ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ میں خود بھی تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میری بیٹی تو انسٹاگرام، فیس بک، ہر جگہ پر تمہیں فالو کرتی ہے اور میرے گھر میں سب سے زیادہ یہ تمہارے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ آج تک کسی سے اتنی اٹیچ نہیں ہوئی جتنے تمہیں لے کر ہے۔ بیٹی کے لیے تو میں نے تمہارے ساتھ ڈیل فائنل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ تم صرف شکل سے ہی نہیں بلکہ تیز دماغ کے بھی مالک ہو۔ ہماری یہ ڈیل بزنس کی دنیا میں ایک ہفتے میں ہی اپنا اچھا خاصا نام بنا چکی ہے اور پروموشن اتنی دھڑا ہو رہی ہے کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ یہ کہتے ہوئے بالکل برا محسوس نہیں ہو رہا کہ صرف پروموشن سے ہی ہم اپنی لگائی ہوئی رقم واپس حاصل کر چکے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہاری قابلیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم ایک بہت اعلیٰ بزنس مین ہو۔ تمہارے ساتھ یہ ڈیل کر کے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میری بیٹی نے مجھے ایک بہت ہی اچھے انسان سے ملوایا ہے اور اس بات کے لیے سارا کریڈٹ میری بیٹی اینی کے علاوہ کسی کو نہیں جانا چاہیے اگر اس کی وجہ سے یہ ڈیل ہوئی ہے، ورنہ میں اپنے بزنس کو لے کر اتنا زیادہ فکر مند رہتا ہوں کہ کسی ان ایکسپیرینس بزنس مین کو اپنے بزنس میں شامل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن میری بیٹی کی وجہ سے مجھے ایسا قدم اٹھانا پڑا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ بہت خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے اس سے بتا رہے تھے۔ شکریہ سر، مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے اور میرے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے۔ آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے اور میرے کام کرنے کا یہی طریقہ ہے، میں اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اس کی پروموشن کرواتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کی مارکیٹ میں کام کی کیا ویلیو ہے۔ اسے مسکراتے ہوئے ان کی تعریف وصول کی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ تعریف کے قابل ہے۔ بالکل، تمہارا طریقہ بہت اچھا ہے اینی، تم اسے اپنے دوستوں سے ملواؤ، تب تک میں جہانگیر سے مل کر آتا ہوں۔ اور دانش کے والد صاحب ہیں۔ ایک نظر اپنی بیٹی کو دے کر کہتے ہوئے پریا کی ذات کو مکمل نظر انداز کر چکے تھے جسے دانش کے ساتھ کوئی اور وجود ہی نہ ہو۔ انصاری سر، لیکن
کسی کے دوستوں سے ملنا میرے بزنس کا حصہ نہیں ہے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں تو پلیز برا مت بنائیے گا، لیکن اس وقت مجھے میری بیوی کو ایک ڈیٹ پر لے کر جانا ہے جو کہ میں اسے یہاں لانے سے پہلے وعدہ کر چکا ہوں۔ اس نے فوراً پریا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنا اور پریا کا رشتہ واضح کیا تھا۔ پریا کا سارا دھیان تو اینی پر تھا جو بات جان کر دانش شادی شدہ ہے اپنے چہرے کے تاثرات بدل چکی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ دانش کی شادی کے بارے میں پہلے سے ہی جانتی تھی، لیکن اس کی ذات کو اگنور کر کے وہ پریا کو اہمیت دے رہا تھا۔ شاید اس وجہ سے اس کے چہرے پر غصہ نمایاں ہونے لگا تھا۔ آپ اپنی وائف کے ساتھ وقت گزارتے رہتے ہیں، ایک موقع ملا ہے تو تھوڑا سا وقت اپنی فین کے ساتھ بھی گزار لے، وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تو دانش نے ناگواری سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا، لیکن وہ عجیب قسم کی لڑکی تھی، برا منائے بغیر مسکرا دی۔ ریئلی سوری، میں فی الحال ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنے وعدے کا پابند ہوں اور مجھے فی الحال میری بیوی کو ڈیٹ پر لے کر جانا ہے۔ میں جہانگیر صاحب سے مل کر ان کو خدا حافظ کر لوں، پھر مجھے بیوی کو لے کر نکلنا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی ناراضگی میں بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پریا کا ہاتھ تھاما اور انہیں خدا حافظ کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس طرح کے لوگوں سے نفرت ہے مجھے، عجیب قسم کی واحد حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ اچھی ڈیل نہ ہوتی تو یقیناً اس کی چپکو بیٹی کی حرکتوں پر میں آج ہی یہ ڈیل کینسل کر دیتا۔ وہ اس سے کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک ہی سامنے سے آتے ایک اور بزنس مین نے اسے روک لیا۔ پریا کو بھی مجبوراً وہیں رکنا پڑا، لیکن اس بات کو لے کر وہ بہت خوش تھی کہ جتنی وہ لڑکی اسے ناگوار گزری تھی، دانش کو بھی ایسے ہی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب تیزی سے ایک لڑکا محفل میں داخل ہوا جس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بہت زیادہ مارا پیٹا گیا ہے۔ وہ تیزی سے اس آدمی کے پاس جا کر رکا جس کے بارے میں دانش بتا رہا تھا کہ وہ مہرش کا سسر ہے۔ ہو سکتا ہے لڑکا مہرش کا منگیتر ہو، بس یہی سوچ کر لڑکے کو دیکھنے لگی جو کہ نہ جانے اپنے باپ کے کان میں کیا کیا بول رہا تھا۔ جس کے بعد مسٹر اور مسز خان کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ انہوں نے فوراً جہانگیر کو اندر آنے کا اشارہ کیا، جس پر جہانگیر صاحب پریشانی سے ان لوگوں کے پیچھے آئے تھے۔ دانش وہ لوگ اس کمرے میں کیوں گئے ہیں؟ انکل بھی اتنے زیادہ پریشان کیوں تھے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہوگا؟ وہ پریشانی سے دانش سے پوچھنے لگی جو اپنے بزنس پارٹنر سے مل کر اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے سوال کرنے پر اس کے تاثرات نارمل ہی تھے۔ اسے نہ تو جہانگیر صاحب سے کوئی مطلب تھا اور نہ ہی جہانگیر صاحب کی پریشانی سے۔ تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ڈارلنگ، جیسے ہی جہانگیر صاحب کمرے سے باہر نکلتے ہیں ہم ان سے مل کر واپس گھر چلتے ہیں، کیونکہ میں بہت بور ہو رہا ہوں، اس لیے میرا یہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ مجھے ایسی پارٹیز میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، تو دادی کے بارے میں بار بار کہنے کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا، ورنہ اس وقت ہم دونوں خوبصورت وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے ہوتے، لیکن نہیں، تمہیں تو اس پارٹی میں آنا تھا اور اپنا اور میرا وقت برباد کرنا تھا۔ وہ کہہ کر اس بات کا بل اسی کے اوپر ڈال چکا تھا، جبکہ پریا خاموشی سے سر جھکائے ہوئے تھی۔ وہ اس سے زیادہ بیزار لگ رہا تھا۔ سچ بھی یہی تھا کہ وہ خود بھی اس پارٹی میں اچھی خاصی بور ہو رہی تھی۔ اسے تھوڑی پتہ تھا کہ یہ سب پارٹی اس طرح کی ہوں گی، ورنہ دادی کے کہنے پر بھی وہ انکار ہی کر دیتی، کیونکہ اس بات میں تو کوئی شبہ نہ تھا کہ دانش کے ساتھ گزارنے والے وقت اس پارٹی سے زیادہ حسین ہوتا۔ وہ تو ویسے بھی اس کی دیوانی ہو چکی تھی، تو کیوں نہ اپنا وقت اور اپنی زندگی اس شخص کے نام کرتی، اسی کو اپنی محبت کا یقین دلاتی۔ یہاں آ کر اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنا وقت ہی برباد کیا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب اچانک اسے داؤد آتا نظر آیا۔ داؤد بھائی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سوچا، لیکن پھر جب نظر داؤد کے ساتھ پڑی جہاں مہرش سختی سے اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو رہی تھی، اس وقت وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، جبکہ کندھے پر اس وقت داؤد کا کوٹ تھا۔ پہلے اس نے مہر کو کبھی اس قدر پریشان نہیں دیکھا تھا، جبکہ دانش بھی انہیں دیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ داؤد کی طرف بڑھتا، جہانگیر صاحب تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکلے اور تیز قدم اٹھاتے مہرش کے پاس آئے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے کمرے کی طرف گھسیٹ کر لے جانے لگے، لیکن اس نے گھبراہٹ کے مارے داؤد کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ نہ جانے کس امید سے اس نے داؤد کی طرف دیکھا تھا، جس پر داؤد نے مزید مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے پیچھے ہی قدم بڑھائے تھے۔ اچانک ہونے والے عجیب غریب واقعے نے سب کو ایک سوال یا نشان پیدا کر دیا تھا۔ سب لوگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ 5-6 لوگ اس کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ آپس میں کیا باتیں چل رہی تھی؟ سب کی باتوں کا موضوع یہی چیز بن گئی تھی۔ تم رکو یہاں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اسے کوئی مطلب نہ تھا، نہ جہانگیر سے اور نہ ہی جہانگیر کی پریشانی سے۔ تو وہ پھر اندر کیوں جا رہا تھا؟ پریا پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ ہم اب گھر چلیں گے، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، لیکن پھر بھی میں اندر جاؤں گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ وہاں جہانگیر ہے، جہانگیر کی بیٹی ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اندر وہاں میرا دوست گیا ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے دوست کو آخر کیا مسئلہ ہے۔ وہ ایک نظر سے دیکھتا تیزی سے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بہت ہمت کر کے اس
کے ساتھ اس پارٹی میں آئی تھی۔ اس کا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے اس کی سہیلی کے گھر چھوڑ دے۔ وہ اس وقت گھر ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن داؤد نے کہا کہ اس وقت اسے گھر چلنا چاہیے، یہی اس کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ ریحان کچھ الٹا سیدھا ضرور کرے گا۔ جب اس کی تصویریں ہوٹل کے روم سے لی تھی تبھی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کرنے والا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے وہ مہرش کو اکیلا چھوڑنے کے بجائے اس کے ساتھ گیا تھا۔ وہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ریحان کی گاڑی پہلے ہی وہاں موجود تھی، جو کہ مہرش پہچان چکی تھی۔ اس نے داؤد کو بتایا تھا کہ وہ یہاں آ چکا ہے اور یقیناً یہ ساری بات ان سب تک پہنچا بھی چکا ہوگا۔ اس نے داؤد کو کہا تھا کہ تم جاؤ، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گی، لیکن داؤد نے کہا کہ وہ اسے یہاں اس موقع پر تنہا چھوڑ کر ہرگز نہیں جائے گا، کیونکہ اسے اس لڑکے پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ یقیناً اس نے کوئی نہ کوئی کہانی بنا کر پیش کی ہوگی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے پارٹی میں قدم رکھا، ملازم بھاگتے ہوئے کمرے پر دستک دے کر ان کی آمد کا بتا چکا تھا، جس پر جہانگیر صاحب غصے سے کمرے سے نکلتے ہوئے مہرش کے قریب آئے اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ داؤد کو یہاں اپنا آپ بہت عجیب اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے چلا جائے۔ جب وہ اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتے تھے تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا تھا کہ وہ یہاں رکے، لیکن مہرش نے جس انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر آنکھوں میں التجا کی تھی وہ جا نہیں سکا۔ مجبور ہو کر اس نے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے تھے، جہاں اس کا باپ اسے زبردستی کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ اس نے ایک طرح سے دانش کو دیکھا تھا، جس پر دانش نے اشارے سے اس سے پوچھا تھا کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ مطمئن ہرگز نہیں ہوا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر آئے تھے۔ وہ کمرے میں آتے ہی جیسے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ پہلے تو اپنے ہی باپ کے اس عمل کو پریشانی سے دیکھ پریشان ہوئی تھی، لیکن کمرے میں مسٹر اور مسز خان کے ساتھ ریحان کو دیکھ کر جیسے وہ ساری سچویشن سمجھ گئی۔ نہیں جانتی اس آدمی نے میرے خلاف آپ سے کیا کہا ہے ڈیڈی، لیکن میں خود آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی پر یقین کرنے سے پہلے اپنی بیٹی پر یقین کریں۔ اس آدمی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے مجھے ہوٹل میں بلا کر وہاں میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ داؤد وہاں پر آ گیا، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا ہوتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ زبردستی وہ نہ جانے کیا کیا بولنے والی تھی۔ جب جہانگیر صاحب کا ہاتھ اٹھا اور چٹاک کی آواز کے ساتھ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جانتا ہوں تمہاری ضد، میری محبت نے تمہیں بگاڑ دیا، میں نے تمہیں ہر درجہ سر پر چڑھا دیا، لیکن مجھے کبھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گی، تم اس سے نیچا دکھانے کے لیے ایسی گھٹیا کہانی بناؤ گی۔ یہ تو شکر ہے ریحان نے مجھے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا، ورنہ تم نے کیا سوچا ہے یہاں ہم سب بے وقوف ہیں۔ تم ریحان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم اس پر اس طرح کا گھٹیا الزام لگاؤ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری بیٹی ہو، تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہو، مجھے شرم آ رہی ہے۔ جہانگیر صاحب دہا رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا جو اپنی بیٹی کے بجائے کسی دوسرے کا اعتبار کر رہے تھے۔ ڈیڈ، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کا کوئی گھٹیا جھوٹ بول کر کہانی سناؤں گی؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، یقین کریں مجھ پر۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ اس بات کو اس طرح استعمال کرے گی؟ آپ جانتے ہیں نا، میں چاہے کتنی بھی غلطیاں کیوں نہ کر لوں، لیکن اس حد تک نہیں جا سکتی۔ میرا یقین کریں، اس لڑکے نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ داؤد نے وقت پر آ کر میری عزت کی حفاظت کی ہے، اسی لیے یہ ساتھ یہاں تک میرے آیا ہے۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا چلا جائے یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کسی کے سامنے کوئی صفائیاں دینے کی، لیکن پھر بھی یہ میری گواہی دینے کے لیے اندر تک آ گیا، اور آپ اپنی بیٹی کی بجائے اس ذلیل شخص پر یقین کر رہے ہیں۔ وہ بے یقینی سے جہانگیر صاحب کو دیکھتی۔ ہاں کر رہا ہوں اس پر یقین، تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہاری حقیقت مجھ پر کھول چکا ہے۔ یہ مجھے بتا چکا ہے کہ ہوٹل کے روم میں کیا ہوا۔ ہوٹل کے روم میں اس لڑکے نے تمہیں بلایا تھا، اور جس کہانی میں تم ریحان کو گناہگار ٹھہرا رہی ہو وہاں گناہگار یہ لڑکا ہے، یہی تمہارا بوائے فرینڈ ہے۔ ریحان سے شادی سے انکار کرنے کی وجہ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد غصے سے بولے تھے۔ یہی ہے نا سب چیزوں کی اصل وجہ؟ انہوں نے ایک تصویر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، تو تصویر دیکھ کر اس نے خود ہی شرم سے نظریں جھکا لی۔ یہ تصویر جھوٹی ہرگز نہیں تھی، بلکہ تھوڑی دیر پہلے ہوٹل میں لی گئی تھی تصویر تھی، جہاں پر اس نے مہرش کو اپنے بہت قریب کیا ہوا تھا۔ یہ ہوٹل کی تصویر تھی جب وہ اسے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھر میں پارٹی چل رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ تم کسی بھی نیوز کی ہیڈ لائن بن جاؤ۔ ان کی بات کا مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، اس لیے یہاں آنے سے پہلے اس نے اپنی حالت کو سدھارنے کی بہت کوشش کی تھی، یہاں تک کہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑے سے داؤد کی جیکٹ سے چھپا لیے تھے۔ اسے یقین تھا کہ کوئی اور اس پر یقین کرے نہ کرے، لیکن اس کے ڈیڈ اس پر یقین ضرور کریں گے، لیکن اس کے ڈیڈ نے اس کا یقین توڑ دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے وہی تصویر لے کر کھڑے تھے جو ریحان نے لی تھی۔ اس کے پاس صفائی دینے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ داؤد کے اتنے قریب کھڑی تھی، وہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کہے، اس پر یقین نہیں کرنا
کوئی اس پر یقین نہ کرتا اور جس انداز میں تصویر کو لیا گیا تھا وہ ہر طرح سے اس کو غلط بیان کر رہی تھی۔ تم میرا ماں تھی مہرش، مجھے یقین تھا کہ تم ایسی غلطی کبھی نہیں کرو گی۔ تم نے میرا سر جھکا دیا اور تو خدا کا شکر ہے کہ ریحان اب بھی تم سے شادی کے لیے تیار ہے، ورنہ کیا عزت رہ جاتی میری اس پوری شہر میں۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ خان صاحب میں یہ حویلی ریحان کے نام کرنے کو تیار ہوں، لیکن نکاح آج ہی ہوگا۔ پلیز ریحان سے کہیں کہ وہ آج ہی میری بیٹی سے نکاح کر لے، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ وہ مسٹر خان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہے، جبکہ مہرش بس انہیں دیکھ رہی تھی جو حویلی بیچنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ ان کے بابا کی آخری نشانی تھی۔ اپنا سب کچھ وہ ختم کر چکے تھے، لیکن اپنے بابا کی آخری نشانی کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ لیکن آج مہرش کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ حویلی بھی ان کے ہاتھوں سے جا رہی تھی۔ اسے ریحان کی باتوں پر آ کر اس سے ملنے کے لیے نہیں جانا چاہتا۔ بابا میں اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، ایک نمبر کا کمینہ ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو شخص اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے؟ میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گی، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس سے شادی نہیں کرو گی تو کیا تیرا عاشق تجھ سے شادی کرے گا؟ مسز خان نے اسے دھکا دیتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔ بول جس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی، کیا وہ تجھ سے شادی کرے گا؟ نہیں نا، تیرے باپ کا بزنس ڈوب رہا ہے اور ہم نے سہارا نہ دیا تو تیرے باپ کے پاس بچے گا ہی کیا؟ ہم نے سہارا دیا ہے، ہم نے تمہیں بچایا ہے، اگر ہم بھی اس شادی سے انکار کر دیں تو تیرے پاس بچے گا کیا؟ تجھے اگر لگتا ہے کہ تیری سفید چمڑی دیکھ کر تجھ سے کوئی شادی کرے گا تو یہ تیری غلط فہمی ہے، اسے تو تیرا عاشق بھی شادی نہ کرے۔ احسان ہے میرے بیٹے کا کہ تجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ مسز خان سے بیچ میں مداخلت کرتے دیکھ کر اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے بولی۔ بابا میں کچھ نہیں جانتی، آپ اس حویلی کے نام ہرگز نہیں کیجیے گا، یہ دادا کی آخری نشانی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ حویلی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسے کسی کے نام تو کیوں اسے اس کے نام کر رہے ہیں؟ جبکہ آپ کی بیٹی سچی ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ وہ ان کو یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو بتاؤ یہ لڑکا تم سے شادی کرے گا؟ بتاؤ، اگر میرا بیٹا تمہارے لائق نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور تمہارے کہنے کے مطابق اس لڑکے نے تمہاری عزت بچائی ہے، تو کیا یہ تمہاری عزت بچانے کے لیے تمہیں اپنی عزت بنائے گا؟ نہیں، کیونکہ کوئی بھی لڑکا تمہارے جیسی لڑکی کو استعمال کر کے سائڈ پر کر دیتا ہے، اپنے گھر کی عزت نہیں بناتا۔ اور خبردار، جو تم نے میرے بیٹے کے خلاف ایک لفظ بھی کہا، ایک تو میرا بیٹا سب کچھ ہونے کے باوجود تم سے شادی کر رہا ہے، تمہیں اپنے گھر کی عزت بنا رہا ہے، تمہیں عزت دے رہا ہے، لیکن تمہیں عزت راس نہیں آ رہی۔ یہ حویلی اگر اتنی پیاری ہے تو اپنے بوائے فرینڈ کو شادی کے لیے راضی کرتی، اس کے ساتھ صرف کمرے میں ہی وقت نہیں گزارنا چاہیے تھا۔ اسے صرف لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، شادی کرنا اس طرح ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور پھر عزت بچانے کے لیے چھوٹی موٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور اب اتنا بڑا داغ لگنے کے باوجود بھی میرا بیٹا تم سے شادی کر رہا ہے، تو ایسے تو کچھ ملنا چاہیے، اس سے بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا، یہ تو تم سے شادی کرے گا نہیں۔ جہانگیر صاحب، مولوی کو بلاؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ریحان اور اس کا نکاح ابھی اور اسی وقت کر دیا جائے تاکہ میرا بیٹا پھر سے اسے کنٹرول کر سکے۔ مسٹر خان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ اچانک کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنا دفاع کیوں نہیں کر پا رہی تھی، کیوں نہیں بتا پا رہی تھی کہ وہ کہیں پر بھی غلط نہیں ہے۔ جی ہاں انکل جی، بلا لیجیے مولوی صاحب کو، اور جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ رنگ رنیاں میں نے منائی ہیں، آپ کی عزت کو میں نے خراب کیا ہے، تو اس لڑکی کو اپنی عزت بھی بناؤں گا۔ بس بہت سن لیا میں نے آپ لوگوں کی باتوں کو، حد ہے لالچ کی، دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ انکل جی کافی ماہر لگتے ہیں آپ اس کام میں، اپنے بیٹے کو شاید اسی کام کے لیے پیدا کیا ہوا ہے آپ نے، لیکن یہاں آپ کی کسی مجبوری کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ کیا کہا آپ نے؟ اگر ہم سچے ہیں تو اپنی سچائی کو ثابت کریں۔ اگر سچ ثابت کرنے کا میرے پاس یہی ایک پاک راستہ ہے تو معاف کیجیے گا، مجھے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر میرا نکاح مہرش کو پاک دامن ثابت کرتا ہے تو میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ واہ بیٹا واہ، کیا دل میں آ گیا لالچ جان کر کہ جس لڑکے سے اس کا نکاح ہوگا، اس لڑکے کو جہیز میں یہ حویلی دی جائے گی۔ واہ، بہت جلدی مان گئے تم تو اس کے اور اپنے تعلق کو۔ وہ تمہسر اڑانے والے انداز میں تالی بجا کر بولے، مجھے اپنے بازوؤں اور اللہ پر پورا یقین ہے، ایسی حویلی بھی میں تعمیر کروا سکتا ہوں۔ یہ حویلی آپ کو مبارک ہو، لیکن میں اس کو اس مصیبت میں اکیلا چھوڑنے کا بالکل روادار نہیں ہوں۔ انکل جی، مولوی صاحب کو بلائیے، نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی لڑکی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ کیسے باپ ہیں آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں، کتنے افسوس کی بات ہے، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں بیٹی کا معاملہ اتنا ہی نازک ہوتا ہے کہ انسان سوچے سمجھے کہ صلاحیت کھو دیتا ہے، لیکن اتنا بھی اندھا ہو جانا کہاں کا انصاف ہے۔ یہ آپ کی بیٹی ہے، کوئی بکری نہیں جسے آپ
کہ آپ اس کے ساتھ باندھ رہے ہیں؟ پہلے اپنی بیٹی کے دل کی رضامندی جانیں اور انکار کی وجہ بھی، پھر اس طرح کا کوئی فیصلہ سنائیں تو آپ اچھے بھی لگتے ہیں۔ خیر مولوی صاحب کو بلائیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میرا اور مہرش کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، وہ کہتے ہوئے وہیں رکھے صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ جب کمرے کے اندر داخل ہوتے دامش نے اس کا آخری جملہ سن لیا تھا۔ کیوں ہوگا تمہارا اور مہر کا نکاح؟ کیا ہوا ہے یہاں؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ اچانک کمرے میں داخل ہوتے دامش نے داؤد کو گھورتے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ مجھے داؤد، یہاں کیا چل رہا ہے؟ کیا ان لوگوں نے تمہیں بلیک میل کیا ہے؟ کیا یہ لوگ تمہیں زبردستی کچھ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ کرنے پر بتاؤ مجھے کیا چل رہا ہے یہاں؟ وہ سیدھا اسی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اسے کسی اور سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں اس وقت تفصیل سے کچھ بھی نہیں بتا سکتا، اسی لیے اتنا بتا رہا ہوں کہ اس ذلیل انسان نے تمہاری بہن کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب میں نے اسے بچایا تو ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگا دیا، لیکن پھر بھی ریحان مہر سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہے، اس حویلی کے لیے، اور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دے رہا۔ میں نے نکاح کرنا ہے کیونکہ یہ لڑکی میری وجہ سے بدنام ہو رہی ہے، اور میں اب اسے عزت دینا میرا کام ہے۔ اس نے ایک ہی جملے میں اسے بتا دیا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہیں ایسا کوئی بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے داؤد، اور جہاں تک بات اس حویلی کی ہے تو ان لوگوں کو اس حویلی کی جتنی رقم ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ لوگ مہر سے اس بنا پر رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں حویلی کی قیمت ادا کرتا ہوں۔ تمہیں زندگی میں کسی بھی طرح کی پریشانی لانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک نظر مہرش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری ایمانداری سے کمائی ہوئی دولت کو ایسے جاہلوں اور لالچی لوگوں کے حوالے ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم اپنی بہن کو شادی میں کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ایسا کرنا میرے حالات کچھ نارمل چل رہے ہیں تو تم مٹھائی کا خرچہ اٹھا لینا۔ باقی مولوی کو بلاؤ، میری طرف سے گواہ میرا دوست دامش ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بات ختم کر کے دامش کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے کہنے پر وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب وہاں پہنچ چکے تھے۔ اسے بریہ کو اندر ہی بلا لیا تھا جہاں پر نکاح کی رسم ادا کی جائے تھی۔ تھوڑی دیر میں مہرش جہانگیر شاہ اپنے تمام تر غرور اور اٹھے ہوئے سر کے ساتھ مہرش داؤد بن گئی تھی۔ وہ نکاح سے پہلے اس سے بات کرنا چاہتی تھی، صرف ایک بار۔ وہ اسے مکمل اپنے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں زبردستی داخل نہیں ہونا چاہتی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں اچانک ہو جائے گا۔ وہ ایک ناپسندیدہ لڑکی بن کر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ کیا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے تھا، یا صرف چند پل کے لیے؟ یا صرف جذبات میں بہہ کر داؤد نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، یا صرف خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے؟ مہرش کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ یہ تو اس کی سوچ میں کبھی آیا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی داؤد کی دلہن بنے گی۔ یہ اس کا فیصلہ تھا۔ وہ ریحان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ریحان اس کے لائق نہیں تھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کی ذات کو اس طرح سے اچھالا جائے گا، اس کے باپ کے سامنے یوں اسے بے اعتبار کر دیا جائے گا۔ اسے تو اپنے باپ پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے ہر فیصلے پر اس کا ساتھ دینے والا، اس کی ہر بات کی رضا جاننے والا، اس کی مرضی کے بنا شام کا ڈنر بھی نہ کرنے والا شخص آج اس پر اعتبار نہیں کر رہا تھا۔ اتنے نازک معاملات میں اس نے اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ یہ باپ بھی کتنی عجیب مخلوق ہوتے ہیں، بیٹیوں کو شہزادیاں بنا کر رکھتے ہیں، اور جب بات ان کے نصیبوں پر آتی ہے تو ہم خاموش ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ قسمت کا فیصلہ تھا۔ اس کی قسمت کا یہی فیصلہ تھا۔ اس کے حق میں یہ اس کی زندگی کا سب سے برا دن ثابت ہوا تھا۔ کاش وہ ریحان کے بلاوے کو نظر انداز کر دیتی، کاش وہ اپنے باپ کو ریحان کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتی۔ کتنے سارے کاش آ گئے تھے ایک ہی دن میں اس کی زندگی میں۔ وہ رونا چاہتی تھی، تڑپ تڑپ کر رونا چاہتی تھی، لیکن آج وہ کسی کے سامنے روتی، کس کے کندھے پر سر رکھ کر روتی؟ کیا یہ شخص اس کا سہارا بنے گا جو نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کا سائبان بن گیا تھا؟ اسے یقین تھا وہ شخص ساری زندگی اس کا ساتھ ہرگز نہیں دے گا، یہ صرف چند دنوں کا ہے۔ آج نہیں تو کل وہ اسے ٹھکرا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا۔ اسے یقین تھا کہ اس شخص کی پسند مہرش جیسی لڑکی ہرگز نہیں ہوگی۔ آج نہیں تو کل وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر مہرش کو چھوڑ دے گا۔ اس کی تو نیکی اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ اس شخص نے صرف مہرش کی مدد کی خاطر اس کے ساتھ اس گھر میں قدم رکھا تھا، اور کہاں ہمیشہ کے لیے اسی کے سر پر باندھ دیا گیا تھا۔ آج اسے اپنی ذات سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اسے اپنے غرور سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ غرور جس میں وہ سر اٹھا کر کہتی تھی کہ وہ جہانگیر شاہ کی بیٹی ہے، آج اس کا غرور چکنا چور ہو گیا تھا۔ کیا تھی اس کی اوقات؟ ایک معمولی سی ڈاکٹر کی بیوی تھی۔ وہ اس کا باپ جہانگیر شاہ آج ہمیشہ کے لیے اپنا ہاتھ اس کے سر سے اٹھا چکا تھا۔ اس کی کروڑوں کی جائیداد آج اس کے کسی کام نہ آئی تھی۔ بس ایک چھوٹا سا داغ جو اس کے دامن پر لگا تھا اسے داغدار کر گیا تھا۔ کیا ہوتی اس کی زندگی اگر آج یہ شخص بھی اسے ٹھکرا کر چلا جاتا؟ وہ اس وقت ریحان کے نکاح میں ہوتی اور اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا مالک بن چکا ہوتا۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرتا؟ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے بدن کو رونتا، وہ اپنی ہوس پوری کر کے اسے ایک بار پھر سے اس کے باپ کے در پر پھینک آتا۔
شکر گزار تھی اپنے خدا کی، جس نے اسے لٹنے سے بچا لیا تھا، جس نے اسے ایک شخص کے نکاح میں دے دیا تھا جو شاید ساری زندگی سے جوتے کی نوک پر رکھتا لیکن دنیا کے سامنے اس کی عزت کرتا، اسے عزت دیتا۔ اب وہ جانتی تھی کہ داؤد کی نظر میں اس کی اوقات کیا ہوگی، لیکن جو احسان آج داؤد نے اس پر کیا تھا وہ اسے ساری زندگی اتار نہیں سکتی تھی۔ وہ نکاح سے پہلے داؤد سے بات کرنا چاہتی تھی، اس نے کہا بھی تھا، لیکن داؤد نے کہا کہ اس وقت وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف نکاح ہوگا، جس پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ انکار نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنے حق میں آواز اٹھا سکتی تھی۔ اس تصویر نے اس کے باپ کے سامنے سے جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی ماں اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، لیکن اپنے باپ کی نظر میں اپنے لیے بے اعتباری دے کر آج وہ سچ میں ٹوٹ گئی تھی۔ آج جیسے اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ داؤد نے اسے اپنا لیا تھا، کتنے دنوں تک وہ نہیں جانتی تھی، لیکن فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے داؤد کو کسی بڑی مصیبت میں نہیں پڑنے دے گی۔ وہ اسے کہے گی کہ وہ اپنے فیوچر میں اسے چھوڑ کر اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کر لے۔ وہ اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا مکمل حق رکھتا ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد سب لوگ خاموشی سے یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جب داؤد نے اٹھ کر دانش کو گلے لگا کر مبارکباد وصول کی۔ نہ جانے کیا سوچ کر دانش نے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا۔ اسے کبھی یہ نہیں لگا تھا یہ شخص اس کے لیے ایک گہرا سایہ بن سکتا ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی اٹھ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا تھا، لیکن اس وقت وہ اسے اپنا سب سے مضبوط سہارا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا اس معاملے میں، وہ مکمل انجان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلا رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ہے، ہو نہ ہو وہ اس کے ساتھ ہے۔ باپ کی بے اعتباری نے اسے بھائی کا سہارا دیا تھا۔ وہ دانش کے سینے سے لگ کر نہ جانے کتنی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، اور پھر دانش نے اسے خود سے الگ نہیں کیا، اسے اپنے سینے سے لگائے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا سر سہلانے لگا۔ جہانگیر صاحب کے لیے یہ منظر ناقابل یقین تھا، جبکہ مسز جہانگیر پہلو پر پہلو بدل رہے تھے۔ پریا کو مہرش سے ہمدردی تھی، لیکن وہ لڑکی اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دانش کو اس کے اتنے قریب دیکھ کر اسے دل سے خوشی ہو رہی تھی۔ بھائی بہن کا رشتہ اعتبار اور محبت پر قائم ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے میں یہ چیز ایک ساتھ آ جائے تو وہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج اس مشکل وقت میں مہرش کا ساتھ نبھا کر اس نے اپنا اور اس کا رشتہ مضبوط کر لیا تھا۔ انکل جہانگیر، آپ اپنی بیٹی کی رخصتی خود کریں گے یا نکاح کی طرح وہ بھی ہم خود کر لیں؟ اس نے کافی تلخ لہجے میں جہانگیر صاحب کو مخاطب کیا تھا، جو اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلا گئے۔ رخصتی نہیں کرنی تو اور کیا کرنا ہے؟ رخصتی نہیں کرنی تو اور کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا پتہ یہ کل آئے یا نہ آئے۔ مسز خان نے اپنی ساری سنبھالتے ہوئے وہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا اور ساتھ ہی اپنے بیٹے اور شوہر کو بھی اشارہ کیا، کیونکہ وہاں ان کا رہنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، کیونکہ انہیں یہی لگا تھا کہ نکاح نہیں ہوگا، اور جب نکاح ہو چکا تھا تو ان کا یہاں کوئی اور کام نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جانا ہی بہتر سمجھا۔ ریحان خان کی شادی مہرش کے ساتھ صرف اور صرف حویلی کے لالچ میں ہی کر رہے تھے، کیونکہ حویلی کی ملکیت بہت زیادہ تھی اور یہ لوگ اسی لالچ میں تھے کہ جہانگیر صاحب اپنی حویلی اپنی بیٹی کے نام کر دیں گے۔ یہ حویلی بہت ہی پرانی اور قدیم زمانے کی تھی اور اس حویلی سے وہ کافی زیادہ فائدہ اٹھانے والے تھے۔ یہ جہانگیر صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ ان کی مدد صرف اس لیے کر رہے تھے تاکہ ان کے بزنس میں ان کا سہارا صرف اس لیے بن رہے تھے کیونکہ انہیں یہ حویلی حاصل ہو رہی تھی، اور اب جب انہیں کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا تھا تو ان کا یہاں رکنے کا کوئی مقصد تھا، اس لیے وہ وہاں سے نکلنے کا سوچ رہے تھے۔ ہاں ضرور جائیں، لیکن یہ مت سوچیے گا کہ یہ معاملہ یہیں پر دب جائے گا۔ اب یہ معاملہ میری بہن اور بہنوئی کا ہے، تو ایسے میں خود اپنے ہاتھوں سے ہینڈل کروں گا اور تیار رہیے گا اگلی کارروائی کے لیے، اور ہاں بچا کے رکھیے گا اپنے بزنس کے سہارے کو۔ ممکن ہے کہ آگے سہارے کی ضرورت آپ لوگوں کو پڑ جائے۔ اس نے ایک نظر داؤد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا رخ داؤد اور مہرش کی جانب تھا، لیکن وہ کس سے کہہ رہا تھا یہ تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے تھے۔ ان لوگوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس معاملے میں بھی کبھی دانش شاہ شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ باپ بیٹا دونوں میں ایک لمبی لڑائی بہت عرصے سے چل رہی ہے جو اب بھی قائم ہے، اور دانش کو اپنی سوتیلی بہن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی اسے پسند کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا تو وہ ہرگز آگے نہیں آئے گا، ورنہ اس کی طاقت کے سامنے وہ اپنی حیثیت بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ دانش کی دھمکی پر خان صاحب کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں آئی تھیں، لیکن وہ جلدی سے جلدی وہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ میری چلو آؤ تمہیں رخصت کرتے ہیں، وہ اس کا دوپٹہ اس کے شانوں پر درست کرتے ہوئے بولا۔ آج اسے اعتبار کی ضرورت تھی، اپنے باپ کے سہارے کی ضرورت تھی، اور آج اس کا سہارا کون بن رہا تھا، اس پر اعتبار کون کر رہا تھا؟ وہ شخص جسے وہ برباد کرنے کے لیے کسی بھی حد کو پار کرنے کو تیار تھی۔ پریا نے آہستہ سے اس کی طرف آتے ہوئے سہارا دیا اور ایک بار پھر سے جیسے بکھر گئی۔ اسے روتا دیکھ کر جہانگیر صاحب تڑپ کر آگے بڑھے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کے قریب آتے اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں اپنے پاس آنے سے منع کر دیا۔ آج جب وہ
ان کی صرف ایک نگاہ اعتبار کے لیے ترس رہی تھی تو وہ اس کے ساتھ نہیں تھے، تو اب وہ اسے ان کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا بھائی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کبھی دانش کے لیے بھی اچھا نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ اس کے خلاف سوچتی آئی تھی۔ اس شخص کے بارے میں اچھا سوچنا بھی وہ اپنی ہار سمجھتی تھی، اور آج دانش نے اسے بہت برے طریقے سے ہرا دیا تھا۔ وہ ہار گئی تھی اس کے سامنے، بس ایک بہن کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگا کر وہ ہار گئی تھی۔ ہار تو وہ بھی گیا تھا اپنی مغرور بہن کو اس حالت میں دیکھ کر۔ وہ لڑکی جو کسی کے سامنے نظر جھکا کر بات نہیں کرتی تھی، آج سر جھکا کر کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی آج وہ چاہتا تو اسے موقع کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس کا مذاق اڑا سکتا تھا، اس بات کو بنیاد بنا کر اسے مزید پستی میں گرا سکتا تھا، لیکن وہ ایسا کیوں کرتا؟ وہ کوئی غیر نہیں تھی، اس کی بہن تھی۔ اس کے لیے شاید وہ ہمیشہ نفرت کے لائق رہی تھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو ہرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے کبھی خوش نہیں ہوئے تھے۔ بے شک ہر حد پار کر گئے تھے، لیکن آج سکون اس کو ایک دوسرے کے سینے سے لگ کر ہی حاصل ہوا تھا، جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آج انہیں پتہ چلا تھا کہ ان دونوں کے رشتے میں جو کمی تھی وہ کیا تھی۔ وہ اپنے رشتے میں نفرت کو اہمیت دیے جا رہے تھے، اصل میں کبھی نفرت تھی ہی نہیں، وہ محبت تھی جو انہیں ایک دوسرے سے آگے جانے پر مجبور کرتی تھی، جو ایک دوسرے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ وہ صرف ایک دوسرے کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، ضد لگاتے تھے، لیکن آج جیسے محبت ہر چیز پر حاوی ہو گئی تھی، آج ان کے رشتے کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ برسوں کی نفرت آج محبت میں بدل چکی تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر دانش آج پہلی بار بھائی کے احساسات کو محسوس کر رہا تھا۔ آج اسے نفرت نہیں بلکہ محبت محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، وہ محبت تھی جو ان کے دل میں کہیں دور چھپی ہوئی تھی، لیکن آج اسے اپنے سینے سے لگاتے ہی وہ محبت جا گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے مہرش نے بھی تو آج اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ جس شخص سے نفرت کا دعویٰ کرتی تھی، اس سے نفرت کبھی تھی ہی نہیں، وہ محبت تھی جو آج اپنے آپ پر پھیلا کر ان دونوں پر اپنا جادو چلا چکی تھی۔ محبت ہر رشتے میں موجود ہوتی ہے، کسی سے نفرت کرنے کے لیے بھی کوئی بہت بڑی وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں کی اس دکھاوے کی نفرت کی وجہ محبت تھی جو وہ ایک دوسرے سے کرتے تھے، لیکن کبھی اپنے اندر اس محبت کو محسوس نہیں کر سکے، اور آج اس جذبے کو محسوس کرتے وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ دانش نے بے اختیار ہی اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا تھا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ یہ ہاتھ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ایک بار پھر سے جوڑ دے گا، آج ان کے دلوں میں سوئی ہوئی محبت کو پھر سے جگا دے گا۔ وہ دونوں واپس گھر جا رہے تھے کہ نہ جانے دانش کو کیا سوجی کہ اس نے گاڑی کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ پریا نے ایک نظر اسے دیکھا مگر بولی کچھ بھی نہیں۔ دانش کا موڈ اس وقت کافی خوشگوار تھا، وہ کچھ بھی بول کر اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، مہرش کے ساتھ اس کے کوئی اچھے تعلقات تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر داؤد نے آج مہرش کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی تھی، جس کے لیے وہ بہت زیادہ خوش تھی، اور دانش کے دل میں بھی مہرش کے لیے کوئی بری سوچ نہیں تھی۔ ان دونوں بھائی بہن میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے بہت بڑی بلڈنگ کے سامنے گاڑی روکی، وہ پہلے ہی بھی یہاں آ چکی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ہسپتال تھا جہاں دادی کا علاج ہوتا تھا۔ وہ 2-3 بار پہلے بھی دادی کے ساتھ اس ہسپتال میں آئی تھی۔ وہ اسے یہاں لے کر کیوں آیا تھا اسے سمجھ نہیں آیا، لیکن اس کے اشارے پر وہ گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں 3rd فلور پر ایک کمرے کے سامنے آ کر رکا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے اندر جانے کا اشارہ کیا تو بیڈ پر اپنے بابا کو دیکھ کر اس کی آنسوں سے بھیگنے لگی۔ اس کے بابا کا علاج اتنے بڑے ہسپتال میں ہو رہا تھا، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے بابا اب پہلے سے بہت بہتر حالت میں تھے، انہیں دیکھتے وہ سسکتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی، جبکہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو گئے تھے۔ بابا، مجھے یقین نہیں آ رہا میں آپ سے مل رہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی طبیعت خراب تھی نا؟ آپ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ 3 ماہ بعد اپنے باپ کو دیکھتی ہوئے روتے ہوئے ان سے ان کی خیریت دریافت کر رہی تھی، جبکہ دانش وہیں کرسی گھسیٹ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں میری بچی، میں اب پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوں۔ دانش میرا بہت اچھے طریقے سے علاج کروا رہا ہے، یہاں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میں جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر گھر واپس آ سکوں گا۔ میں نے دانش کو منع کر دیا کہ تمہیں یہاں لانے سے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرا یہ حال دیکھو، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب میں بہت بہتر ہوں۔ آج تو تم سے ملنے کا دل اتنا کر رہا تھا، تمہیں تمہارے گھر میں خوش دیکھ کر مجھے سکون مل گیا۔ میرے دل میں جو بے چینی تھی اب ختم ہوگی، میں پرسکون ہو چکا ہوں تمہیں دیکھ کر۔ اللہ پاک تم پر ایسے ہی مہربان رہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دعائیں دے رہے تھے، جبکہ پریا دانش کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جو اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اتنے بڑے ہسپتال میں اس کے باپ کا علاج کروا رہا تھا۔ وہ دونوں آپس میں بہت خوشگوار انداز میں باتیں کر رہے تھے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور وہ پریا اور اپنے تعلقات کو اس سے جڑے رشتوں کے بیچ میں نہیں لایا تھا۔
اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک بہت اچھا انسان تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بہت برا ہوا تھا۔ پری اپنے کیے پر بے حد شرمندہ تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ دانش کو اس کی شرمندگی نہیں چاہیے۔ وہ کافی دیر اپنے بابا کے پاس بیٹھے رہے اور پھر جب دانش نے اشارہ کیا تو بابا نے اسے جانے کی اجازت دی۔ واپسی پر وہ بے حد خوش تھی، جبکہ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ، آپ میرے بابا کا اتنے بہترین طریقے سے علاج کروا رہے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی آپ نے میرے بابا کے ساتھ اچھا رویہ رکھا۔ میں آپ کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں یہ سب کچھ اب نہیں سوچنا چاہیے پریا، بلکہ تمہارے دماغ میں تو یہ بات تب آنی چاہیے تھی جب تم یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اگر میں تم سے محبت کرتا تھا تو کیا میں تمہارے باپ کا علاج نہیں کروا سکتا تھا؟ تم ایک بار مجھے کہتی تو صحیح، دانشہ مجھے تمہاری محبت نہیں اپنے باپ کی زندگی چاہیے۔ دانش اپنا سب کچھ قربان کر کے تمہارے باپ کی زندگی بچا لیتا، لیکن تم نے تو بیچ کا راستہ اختیار کیا، تم نے شارٹ کٹ لینے کی کوشش کی، اور شارٹ کٹ لینے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکراتا، میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا جس پر وہ افسوس کرتی۔ اس کے معاملے میں تو اللہ بہت مہربان تھا، اس نے اپنی رحمت کے سائے ہمیشہ اس پر قائم رکھے تھے۔ اس نے بہت برا کیا تھا، کسی کے دل کے سچے جذبات کا سودا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس پر اپنی رحمت کا سایہ ہٹایا نہیں تھا۔ اللہ نے اس کی زندگی میں ایسے شخص کا ساتھ لکھا تھا جو وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، وہ کبھی بھی اسے اپنے ہمسفر کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے اسی سے اس کا تعلق مضبوط کر دیا تھا۔ وہ نکاح کے بعد اس کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی۔ آج اگر دانش اسے چھوڑنے کے بارے میں سوچتا تو شاید وہ زندہ نہ رہ پاتی۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کیا تم نہیں جانتی؟ کیا تمہاری زندگی اس زندگی سے خوش ہو؟ کیا تم اس زندگی سے خوش ہو؟ ایک انچاہے ہمسفر کے ساتھ، ایک قید کے ساتھ، کیا تم نے ایسی زندگی کا تصور کیا تھا؟ وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا اس سے سوال کرتا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے ایسی زندگی کا تصور کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ میری زندگی اتنی خوبصورت ہوگی۔ دانش، میری زندگی بے حد خوبصورت ہے، اللہ نے بس ایک اور چیز چاہتی ہوں۔ کیا؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے خاموش ہونے پر وہ بے اختیار بول اٹھا، میں چاہتی ہوں اللہ پاک آپ کا دل میری طرف سے صاف کر دے، ہم دونوں میں جو بدگمانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کی شروعات کریں جس میں میں اور آپ ہمیشہ ساتھ رہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد ایسا ہوگا، آپ کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے گا، آپ مجھے معاف کر دیں گے، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اور چاہے کوئی بھی غلطی کیوں نہ کر دو، آپ کی محبت میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ وہ چاہ کر بھی اس بارش کی محبت سے انکار نہیں کر سکا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی، جہاں دادی ان کا انتظار کرتی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ گئی، اور آج ان کے پاس بہت ساری باتیں تھیں ان سے کرنے کے لیے۔ دادی، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ کیوں نہیں سوئی؟ کافی وقت ہو گیا ہے، سو جائیں، صبح بات کر لیجیے گا۔ اور تم کمرے میں آؤ، کپڑے نکال کر دو مجھے، وہ سختی سے کہتا تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ دادی، میرے پاس اتنی ساری باتیں ہیں آپ سے کرنے کے لیے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں کمرے میں جاؤں گی تو وہ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے، اس لیے آپ کو ہیڈ لائن بتا دیتی ہوں۔ داؤد بھائی کا نکاح ہو گیا ہے، اور وہ بھی پتہ ہے آپ کو کس کے ساتھ، میرج کے ساتھ۔ مجھے پوری بات تو پتہ نہیں، لیکن میرج کی زندگی تباہ ہو جاتی اگر ان کا نکاح نہیں ہوتا تو۔ آپ کو پتہ ہے دانش مجھے بابا سے ملوانے کے لیے لے کر گئے تھے، ان کا علاج بہت اچھے اسپتال میں ہو رہا ہے اور جلدی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور انہیں بتاتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ اسے اوپر سے دانش کے پکارنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اتنا بے صبرا کیوں ہو رہا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ آج محفل کے دوران بھی مسلسل اس کی نگاہیں اسی کے وجود میں جمی رہی تھی، اس نے ایک پل کے لیے بھی اسے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ اس کے انداز سے ہی پریا کو پتہ چل گیا تھا کہ آج وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں، اور اگر میں آپ کی بیٹی سے شادی سے انکار کرتا ہوں تو آپ میرے ساتھ یہ ڈیل نہیں کریں گے؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی جب اسے دانش کی آواز سنائی دی۔ وہ نہ جانے کس سے بات کر رہا تھا۔ میری بیٹی تمہارے پیچھے پاگل ہے، وہ تمہارے لیے کچھ بھی کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اسے دوسری طرف سے آواز سنائی دی جس پر وہ ایک بار پھر سے کہکا بلند ہوا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پاگل کو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پاگل کو پاگل خانے میں داخل کروائیں۔ مجھے سچ میں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ یہ ڈیل اس مقصد کے پیچھے کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کچھ بولتے ہوئے مڑا جب اس کی نگاہیں سامنے کھڑے وجود پر جم گئی۔ وہ اس وقت سچ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، اس وقت میں بہت مصروف ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا پریا کے پاس آیا اور اس کے نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے لمحے میں کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔
میں نے کہا نا کہ میں آپ سے صبح بات کرتا ہوں دوسری شادی کے بارے میں، فی الحال میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے لمحات کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، تو اس وقت مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ کس کا فون تھا؟ اس نے بڑی مشکل سے سوال کیا تھا، جبکہ دانش اپنی باہوں میں قید کرتا اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ آفر آئی ہے مجھے دوسری شادی کی، سوچ رہا ہوں کر لوں دوسری شادی۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتا اس کے نازک لبوں کو قید کر چکا تھا۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ اس کے پاس کھڑی جیسے اس سے سوال کری تھی۔ نہیں، دانش کا انداز دل چیرنے والا تھا۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں، بے حساب، بے پناہ، بے شمار۔ میں تمہیں اتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوں کہ زندگی میں شاید تم میری محبت کو سمجھ بھی نہ سکو۔ وہ اظہار کر رہا تھا، لیکن یہ دل تو کانپنے لگا تھا۔ سچ کیا تھا یہ یا وہ جو ابھی وہ فون پر کہہ رہا تھا؟ میری محبت کو سمجھنے کے لیے تمہاری یہ سانسیں بھی کم پڑ جائیں گی۔ وہ خود ساختہ اس کی گردن پر جھکتا، اس کی مونچھوں کی چبھن سے پریا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی، لیکن وہ یہاں تک آ کر ہرگز پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ تو پھر کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں آپ؟ مجھے تکلیف دینے کے لیے؟ یہ کیسا عشق ہے آپ کا جو آپ مجھے تکلیف دے کر ظاہر کرتے ہیں؟ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن وہ اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر اس کی خوشبو کو اپنے سینے میں اتارتا، اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوتا خود کو سیراب کر رہا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے ڈارلنگ، تم صرف دانش شاہ کا عشق نہیں بلکہ جنون ہو، اور میں اپنے عشق کے سامنے مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک بھی دوں تو بھی جنون سے ہار کر اپنا انتقام نہیں بلا سکتا۔ وہ اس کی گردن کو چومتا اس کی شرائع رگ سے ہلانے لگا۔ اور اگر میں مر گئی تو آپ کا یہ عشق جو میرے لیے سزا بنتا جا رہا ہے، آپ کا یہ جنون جو میری ہر چلتی سانس کے ساتھ مجھے موت کے قریب لے کر جا رہا ہے، اسے سہتے سہتے اگر میں مر گئی تو کس سے لیں گے آپ اپنے اس جنون کا انتقام؟ اگر عشق ہی مر گیا تو اس جنون کا کیا ہوگا؟ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے تھرتھراتے ہونٹوں پر محسوس کرتے وہ پھر آج ہمت ہار کر خاموش نہیں ہوئی تھی۔ تمہاری روح سے، وہ سرگوشی کرتا اس کے نازک لبوں کو اپنی پیاسے ہونٹوں کی دسترس میں لے کر مدہوش ہو چکا تھا، جبکہ وہ اس کی باہوں میں پڑی اس کے جارحانہ لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ دانش نے اپنی محبت سے مکرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اس نے نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا پریا کو تکلیف دینے کا۔ وہ جان گیا تھا کہ پریا اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، وہ اسے چاہنے لگی ہے اور وہ اس کی محبت میں تڑپا تھا، اس کے عشق میں برباد ہوا تھا، تو اسے کیوں نہ تڑپاتا، اسے کیوں نہ اپنی محبت کے لیے ترساتا؟ اسے تو بدلہ لینا تھا۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر خود اس سے موقع دے رہی تھی، اور اب اس موقع سے وہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ اسے تڑپانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا وہ تڑپ کر اس سے اپنے لیے محبت مانگے، اس کی چاہت کے لیے ترسے۔ وہ اس دن دانش اپنی مرضی سے اس کے سامنے ہار جائے گا۔ ہاں، وہ ہارنا چاہتا وہ تھک گیا تھا اپنے آپ سے لڑتے لڑتے، اسے پریا سے دوری قبول نہ تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ اچانک میں مانا گئے تو اب مجھے باہر جانا پڑے گا، ورنہ ویسے میرا ارادہ تھا لانگ ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے کا، لیکن آپ اتنے میں گزارا کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، لاسٹ والی کے ساتھ، تب تک لیے پھر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔